آج ہمارا انشاءاللہ آخری لیکچر ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. خیر کی بات کرنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اسکرین میں شیئر کر دوں پہلے. آپ لوگوں نے اس درس کے دوران مختلف چیزیں پڑھی ہیں. مختصراً پہلے اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک دفعہ سے ریوائز ہو جائے اس میں کچھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کوشش کریں گے جتنا ہو سکے پڑھ لیں. شروع میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنا بذات ہی ایک عبادت ہے، اور اس وجہ سے کہ عبادت ہو نہیں سکتی علم کے بغیر. تو ایک اصول ہے شریعت کا کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. ہر وہ چیز جو جس کے ذریعے سے واجب مکمل ہوتا ہو خود بھی واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، لیکن کیا نماز وضو کے بغیر ہو جاتی ہے؟ نہیں سر. بغیر نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وضو بھی واجب ہے. اگر کسی بندے نے نماز پڑھنی ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو پہلے اس کے اوپر وضو کرنا فرض ہے، اور اگر کسی کو طہارت حاصل کرنی ہے تو پہلے غسل کرنا فرض ہے. اسی طرح جگہ کا پاک ہو، کپڑے پاک ہو، نماز کا وقت داخل ہو، نیت ہو، قبلہ رخ ہو، یہ ساری شرائط پوری ہوں گی تو پھر نماز ہوگی. نماز کو صحیح درست کرنے کے لیے اس سے پہلے جو چیزیں اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ بھی لازم ہے کہ پورا کیا جائے. اسی طرح سے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت بغیر علم کے کیسے ہوگی؟ تو اتنا علم حاصل کرنا جس سے فرائض کا پتہ لگ جائے، حرام کا پتہ لگ جائے، حلال کا پتہ لگ جائے، ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کا پتہ لگ جائے، ہم پہ جو اللہ کے فرائض ہیں یا لوگوں کے فرائض ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کا پتہ لگ جائے. تو بنیادی علوم دین کے حاصل کرنا، دین کے حاصل کرنا فرض ہے. اسی لیے کو حضور علیہ السلام نے شریف میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. العلم یعنی دین کا علم اتنا حاصل کرنا جس سے انسان بحیثیت مسلمان پوری زندگی گزار سکے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کے بعد تفصیلی علوم جو ہیں وہ مباح ہیں، بڑے ہی مبارک ہیں. جس طرح آپ تفصیلی علوم پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ گرامر پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، قواعد فقہیہ پڑھیں گے، مقاصد الشریعہ پڑھیں گے. تو یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں یہ بھی مباح کے درجے میں ہیں. پھر ہم نے کہا کہ اچھا عبادت کیا ہوتی ہے؟ اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہم نے پڑھی، جو فرماتے ہیں کہ اس انجام ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، قول ہو یا عمل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو اللہ کی محبت اور رضا کا سبب بنتا ہے وہ عبادت ہے. اچھا عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ تو ہم نے شرائط پڑھی کہ عبادت قبول ہوتی ہے مسلمان کی، دوسرے نمبر پہ اس کی جو صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی جو اتباع سنت پہ عبادت کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرے. پھر اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ سنت کی ضد کیا ہے. سنت کی ضد کیا ہے؟ تو وہ تھا بدعت. پھر بدعت کی تقسیم پڑھی. بدعت کا مطلب پڑھا کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام دین میں کوئی ایسا نیا کام شروع کرے جس کا حکم نہیں تھا، اور وہ انسان اس کو دین سمجھ کے اور نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے. پھر کچھ بدعات ایسی ہیں جو مکفرہ ہیں، جیسے عقائد کے اندر بھی غلطی کرنا، ایسی بڑی غلطی نعوذ باللہ، جیسے کسی نے اولیاء کو یا نبیوں کو یا فرشتوں کو اللہ کا شریک مان لیا کہ یہ بھی مشاء حاجت روا ہے، یہ مکفرہ ہے. ایک تو نئی چیز ہے، اوپر سے ایسی چیز ہے جو شرک کو موجب ہے. اسی طرح سے کچھ بدعات ہیں جو مفسقہ ہیں، جو گناہگار کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا. اب یہ اسلام کے اندر اس کو کوئی بھی عبادت نہیں بتایا گیا، میلاد منانے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، صحابہ نے کو بھی کیا، اور ہم نے عیسائیوں سے سیکھ کے اس کو اگر منانا شروع کر دیا ہے تو یہ ایسی بدعت ہے جو مکفرہ تو نہیں ہے لیکن مفسقہ ضرور ہے، اور حضور علیہ السلام نے تمام بدعات سے منع کیا ہے.
اس کے بعد پھر ہم نے اس کا مطلب ہے کہ اتباع سنت ضروری ہے. اس کے علاوہ دینی علوم کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بات میں خاص طور پہ ایک علم متعارف ہوا ابتداء، اس کی نیت اچھی تھی، اس علم کو متعارف کرانے والوں کی نیت اچھی تھی کہ جب مختلف فلسفے کی روح سے اور عقلی دلائل کی روح سے اسلامی عقائد کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہوئے تو بعض لوگوں نے اسلامی عقائد کے اندر نقص نکالنا شروع کر دی اور عقائد کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ معتزلہ نے کہا کہ ہم تقدیر کو نہیں مانتے، پھر تقدیر کے اندر کچھ لوگ قدریہ بن گئے، کچھ جبریہ بن گئے. کس نے کہا کہ بس ہم تقدیر ہی کے پابند ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، تقدیر ہے ہی کچھ نہیں. اور اسی طرح سے پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تعویلات شروع کر دی، جہمی بن گئے اور معتزلی بن گئے. انہوں نے اللہ کی اسماء و صفات کا انکار شروع کر دیا کہ اگر یہ صرف مان لیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوگا تو گویا اللہ تعالیٰ جیسے، یعنی اس طرح سے اپنی طرف سے مفروضے گھڑ گھڑ کے انہوں نے عقائد سے انکار شروع کر دیا. اس میں ابتدا علم کلام کو علم تھا جو عقلی دلائل کی روح سے اسلامی عقائد کو ثابت کرتے ہیں، یعنی وہ عقائد جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کو درست ثابت کرنے کے لیے عقل کا، منطق کا، فلسفے کا استعمال کرنا، یہ علم کلام تھا. لیکن اس علم الکلام نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس نے ایسا یہ شتر بے مہار ہوا، ایسا ہی اپنی حدود سے باہر نکلا کہ اس کے حامی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب عقائد ثابت ہی عقل سے ہوں گے. اب جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ دراصل ثابت نہیں ہے، وہ ایک مفروضہ ہے جس کو عقل پہ پرکھا جائے گا. اگر ثابت ہو جائے گی تو ہم مان لیں گے، نہیں ثابت ہوگی تو تعویل کر لیں گے. تعویل کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی اور معنی بتا دیں گے، ہم کہیں گے اصل میں یہ مراد نہیں تھا، اس سے یہ مراد. علم کلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے بارے میں سلف کا کیا نظریہ ہے اور وہ اسے محبوب نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی وضاحت بھی کی گئی کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کے اور سنت کے عقائد جو ہیں وہ عقل کے منافی ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ صحیح صریح نص جو ہے، صحیح قرآن پاک کی آیت اور اس کا صحیح فہم اگر ہمیں پتہ ہو تو کبھی بھی عقل سلیم کے مخالف نہیں ہو سکتے. یعنی جو درست عقل ہے وہ اور قرآن پاک کی آیت میں کبھی بھی تناقض نہیں ہو سکتا، تعارض نہیں ہو سکتا. تعارض ہمیشہ تب پیدا ہوگا یا تو عقل سلیم نہیں ہوگی، عقل پھری ہوئی ہوگی، یا پھر قرآن پاک کی آیت یا حدیث شریف کی صحیح سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے آگے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کی پھر ڈیفینیشن آئی کہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جو بدعات سے بھی بچتے ہیں اور عقائد کی باب میں تعویلات سے اور علم کلام سے بھی بچتے ہیں. تو ان کا منبع کیا ہے، بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، مصدر کیا ہے دینی، وہ ہے قرآن پاک اور سنت. اور کیا قرآن پاک اور سنت کو اپنی مرضی سے سمجھیں؟ نہیں، بلکہ کس طرح سمجھیں گے؟ کون بتائے گا جی؟ فہم سلف کے مطابق. ہاں، سلف کی فہم کے مطابق، جس طرح صحابہ نے حضور سے سمجھا اور جس طرح ان سے ان کے شاگردوں نے، تابعین نے سمجھا، اور جس طرح ان سے پھر آگے ان کے شاگردوں نے سمجھا، اور جس طرح ائمہ حدیث نے سمجھا، اور جس طرح ائمہ فقہ نے سمجھا، اور جس طرح ائمہ تفسیر نے سمجھا. یعنی جن تینوں اجیال کی، جن نسلوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی تھی نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو انہی کی طرح ہم نے بھی سمجھنا ہے. اسی طرح ساتھ یہ بتایا گیا کہ بحث اور مناظرے سے بچنا ہے، جنگ یعنی بحث نہیں کرنی، تکرار نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ تو تراک نہیں کرنا. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اگر آپ کسی باطل والے سے بھی بحث کرنے لگے ہیں اور آپ کو اس کے شبہات کا نہیں پتا، اس نے کیا طریقہ اپنانا ہے آپ کو زج کرنے کا، آپ کو لاجواب کرنے کا، اس نے کس طرح سے اپنی ٹرینڈنگ اور تیاری کی ہوئی ہے اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی، اگر آپ اس کا علم نہیں ہے تو آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو خود بھی علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ باطل بات کے اوپر جم جائیں اور تک آپ خود نہ پہنچیں. تو ایک تو یہ لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، تانا تشنیع، اگلے کو نیچا دکھانا، اگلے کی بےزتی کرنا، یہ تو اسلام کے اخلاق ہی نہیں ہے. تو جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کسی عالم کو کہ وہ اگلے بندے کو تانے دے یا اس کی بےزتی کرے یا اس کو ذلیل کرے یا اس کا نیچا دکھائے یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کو گالی دے یا اس کو برے نام سے پکارے. تو یہ تو اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ حق بات پہنچانی ہے، اور وہ بھی اچھے طریقے سے. اور کس کو حق بات پہنچانی ہے؟ فرعون جیسا بندہ بھی ہو تو اس کو بھی نرمی سے حق بات پہنچانی ہے. اس میں پھر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ
وجادلهم باللتی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم کے ساتھ، یعنی ایسی سمجھداری والے طریقے سے بلاؤ کہ اگلے بندے کو آپ کی بات کو مانے بنا چارہ نہ ہو. یعنی ایسے بدتمیزی سے بات نہ کرو کہ وہ بجائے بات کو سننے کے آپ کے لہجے کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے، اور نہ ایسی بچگانہ بات کرو، اتنا ہلکی بات کرو کہ وہ ویسے ہی ہنسی میں ڈال دے آپ. تو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ بلاؤ. پھر والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اگلے بندے کو آپ کے دل کا درد محسوس ہو، کہ اگلے بندے کو یہ بات وہ محسوس کرے کہ آپ ایک درد دل سے بول رہے ہیں، آپ نصیحت چاہتے ہیں، آپ اصلاح چاہتے ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کے دشمن نہیں ہیں، آپ اس کے مخالف نہیں ہیں، آپ کسی اور مسلک کے کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے خیر خواہ ہیں، اور اس کے دل تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانا چاہتے ہیں. اور وجادلہم باللتی احسن، اور اگر اگلا بندہ بحث کرتا ہے تو اچھے طریقے سے بحث کرو کہ جو سننے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ مبنی پر علم بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ علم ہے، اس کے ساتھ اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے منہج کی طرف، ان کے راستے کی طرف، ان کے دین کی طرف، ان کے طریقے کی طرف بلانے والا ہے. یہ لوگوں کو اپنی خواہشات یا کسی مسلک یا کسی فرقے کی دعوت نہیں دے رہے. تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو طالب علم ہے اس کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے اور وقت کے ضیاع سے بچے اور جو بھی خرافات ہیں ان سے بچے. اور بیچ میں نے اضافہ یہ کیا تھا کہ جس طرح پہلے دور کے اندر عقل کو بڑا مقدس مان کے اس کے مطابق جو ہے کئی دفعہ کرائٹیریا اس کو بنا کے تو لوگوں کو یا عقائد کو اس پہ پرکھا جاتا تھا، اسی طرح آج کے دور کا فتنہ جو ہے وہ سائنس کو اس طرح سے تقدیس کرنا ہے کہ سائنس کی بات سچی بات ہے، جو سائنس کہتے ہیں کہ وہ مان لیں گے، جو سائنسدان کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جو سائنس کی بات ہے وہ ثابت شدہ بات ہے، اس میں ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، وہ کوئی کہانی نہیں ہے. اور لوگ ایک طرح سے سائنس کو اتنا مقدس مانتے ہیں کہ گویا اگر قرآن کی بات سائنس کے مطابق ہوگی تو ہم مان لیں گے، اور اگر مطابق نہیں ہوگی، جو اب تک کی ڈسکورڈ سائنس ہے اس کے مطابق اگر کوئی بات کسی کو نہیں سمجھ آئے گی تو پھر قرآن کی تعویل کرتے ہیں، سائنس کی تعویل نہیں کرتے یا سائنس کا انکار نہیں کرتے. اور بڑا خطرناک ہے یہ معاملہ، بہت ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا بڑی وجہ کیا ہے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ جب عقل کا فتنہ آیا تھا نا تو اس کے رد کے لیے بڑے بڑے علماء موجود تھے جو عقل کو سمجھ کے اس کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اب انفارچونیٹلی سائنس کو اس طرح سے سمجھنے والے علماء بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو سائنس کے فتنے سے جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر اس کی بات یہ کہ سائنس والوں کی زبان انگریزی ہے جس میں علماء کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی عربی اور اردو میں ہیں. ماشاءاللہ لوگ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ نے اجر دے. ایتھیزم کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، لبرلزم سیکولرزم کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اور بڑا اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں لوگوں سے. لیکن اس طرح سے ایک سمجھدار اور ایک متحدہ ایفرٹ نہیں ہے امت کی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو انشاءاللہ غالب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے پیدا کر رہا ہے اور کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ فتنے جیسے جیسے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، اب سائنس کی وجہ سے جو اعتراضات ہمارے کالج یونیورسٹی کے بچوں کے دماغوں میں آتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے علماء کو چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا. ایتھیزم کی بنیاد کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، نیشنلزم کیا ہے، ڈیموکریسی کی حقیقت کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اور ان چیزوں میں کیا قباحتیں ہیں، فیمنزم کیا ہے، یہ جو آج کل اور نیا خباست ہے LGBTQ+ وغیرہ، یہ کیا ہے اور اس کا کیا ایجنڈا ہے، زائنزم کیا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ ہمارے طلباء کی تیاری نہیں ہے، دینی طلباء کی. اور اس پہ متضاد یہ ہے کہ ہمارے یہاں اپنے اتنے فرقے مسلک ہیں، لڑائیاں ہیں کہ طلباء اس کے لیے فری بھی نہیں ہے کہ وہ جو بنیادی اسلام کے خلاف چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں، واپس میں مصروف ہیں. تو اس لیے یہ خطرناک دور ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو علمی طور پہ اس قابل کریں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور لوگوں کو اس سے بچا سکیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت دین کے لیے قبول کر لے. یہ اللہ کے تعلق اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ سب کے حال برحم کرے اور تو آج کی جو چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہیں جی یہ لیکچر نمبر 14 اور 15 میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اس میں ایک طالب علم کے لیے عفت کی ضرورت، اہمیت، اور اس سے جو پہلے سلائیڈ ہے نا اس کے اندر عفت کی بات ہے، اور اس کے بساتھ اس کے اندر حلم کی بات ہے، اور وقار کی بات ہے، صبر کی بات ہے، عاجزی کی بات ہے. تو ہم ان چیزوں کو پہلے سمجھتے ہیں کہ عفت کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے
اچھا، اس سے پہلے گزرا ہے کہ پچھلے سیشن میں ذکر کی گئی چیزیں، مراقبہ کا معنی و مفہوم، مراقبہ کے درجات، مراقبہ دراصل مختصر شارٹ ورڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے دن کا محاسبہ کرنا، اپنے آمین، اچھا یہ آمین میسج کی، اچھا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا، کہ میں مثال کے طور پہ آج کے بارے میں سوچوں کہ آج میری فجر کی نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھی گئی، یہ کیا مذاق ہے کہ میں جناب اللہ معاف کرے نماز میری فجر کی رہ جاتی ہے، یا خدا نخواستہ آج میں نے اگر میرے منہ سے کوئی گالی نکلی ہے تو کیوں نکلی ہے، یا خدا نخواستہ اگر میں نے آج بدنظری کی ہے تو کیوں کی ہے، اگر میں نے غیبت کی ہے کسی کی تو کیوں کی ہے، اگر آج کا دن میں نے ضائع کیا ہے، مثال کے طور پہ 2-3 گھنٹے میں نے فون پہ برباد کر دیے تو کیوں کی ہے، کیا میرا وقت اتنا فالتو ہے کہ میں ایسے اتنا وقت ضائع کر دوں، اور آج کے لیے اگر میں نے آج کے دن کے لیے کوئی اپنا ٹارگیٹ نہیں رکھا تو کیوں نہیں رکھا۔ تو مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنا جواب دہ بنائیں، آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ کے حق میں، دین کے حق میں، تو اس کے اوپر اپنے نفس کو سزا دیں۔ یعنی ہمارے دوست تھے، ان سے میں نے مشورہ کیا شروع میں کی بات ہے کہ میں نے کہا جی نماز زور کے ٹائم سوتے ہیں تو عصر کی جماعت نکل جاتی ہے، میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پھر میں اپنی پڑھ لیتا ہوں، میں نے کہا نہیں، اپنی جماعت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، میں تو ہے نا کچھ نہیں، شرمندہ ہوتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ توفیق دے، کہتے ہیں پھر اگلے دن ملتی ہے توفیق، میں کہتا ہوں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو سزا دیں جب غلطی کریں، آپ نے اپنے کو جرمانہ رکھے۔ پھر میں نے کہا چلیں کیا جرمانہ رکھوں، مشورہ دیا کہ ایسے آپ کہیں کہ جب میں 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھوں گا، یا اتنے 1-2 ریال یا 10 ریال جو ہے صدقہ کروں گا، تو پھر جب ایسے میں نے بڑا دل پہ پتھر رکھ کے 1 ریال سے شروع کیا کام، تو پھر آہستہ آہستہ مناسب ہو گیا بات۔ اچھا جی فیصل مجید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ اردو میں ورڈ محاسبہ نہیں ہوتا، مراقبہ، یہ جو آپ میننگ بتا رہے ہیں، یہ محاسبہ کے اردو میں میننگ اصل میں مراقبہ ملتے جلتے ہیں۔ مراقبہ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے رقابت کہتے ہیں نگرانی کو، تو محاسبہ بھی وہی ہوتی ہے چیز، اور نگرانی بھی تقریباً وہی چیز ہوتی ہے۔ یہ عربی کا ورڈ ہے سر؟ جی، مراقبہ عربی کا لفظ ہے، محاسبہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ مراقبہ میں اصل میں یہ ہوتا ہے نا، محاسبہ تو عام طور پہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اسی لیے انگریزی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی لگانا پڑتا ہے، ذاتی۔ اور مراقبہ یہ تو ہوتا ہے یہ آپ کی خود ایک مطلب آپ ایک ایسے مطلب اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ انالائز کرتے ہیں اپنے دن کو، یا پھر فیوچر کے بارے میں کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسی زندگی گزارتا رہوں گا تو میرا کیا بنے گا، اگر میں مثال کے طور پہ اس طرح نماز میں سستی کروں گا تو قبر میں کیا جواب دوں گا، حشر میں جب سوال ہوگا تو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے اوپر وہ کیفیت تاری کرنی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو پریکٹس ہے نا مراقبے کی، یہ زیادہ اس کو آگے لے گئے صوفی حضرات، تو ہم ان چیزوں میں بندہ پڑتا ہے نا، تو پھر وہ بندہ جو ہے نا اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں اسی لیے محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ استعمال کر رہا تھا کہ وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجیز ہیں جن کا ابھی غلط استعمال شروع نہیں ہوا۔ تو اصل میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے، اپنے سارے دن کا محاسبہ کرنا ہے، اور یہ لفظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو۔ تو انسان کو اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کروں گا، اگر میرا یہی معمول رہا، اگر میں نے اسی طرح دن رات گزارے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی فکر عطا فرمائے۔ بہرحال اس کے اوپر بات پچھلے لیکچر میں ہو چکی، ہم نے وہ اسکپ کی ہے۔ یہ اگلی جو صفات ہیں ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ عفت ہوتی ہے پاک دامنی۔ پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کردار بے داغ ہو۔ یہ اتنا اہم ہے دین کے طالب علموں کے لیے، اتنا اہم ہے دین کے طالب علموں کے لیے کہ خدا نخواستہ انسان اگر بائی چوائس اور نیت سے، کوشش سے اس کی جستجو نہ کرے، بچتا وہ ہے جس کو اللہ بچائے۔ کوئی انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے جی میں گناہ سے بچ گیا، وہی بچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک بھی گناہ سے نہ بچ پاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، پاک رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بچانے سے انسان بچتا ہے، لیکن انسان ذمہ دار ہے، انسان کے اوپر اس بات کی پابندی ہے اور اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے۔ اس دور کے اندر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو
تو مجھے نہیں پتا آپ کی ایج گروپ کیا ہے. میں جب بچپن میں تھا نا, مثال کے طور پہ جب میں ایف ایس سی میں تھا تو 2003 4 5 میں, تو اس وقت اگر انسان نے فلم دیکھنی ہوتی تھی نا, تو اس وقت ہوتا تھا کہ ایک بڑا سارا ٹی وی تو وہ اٹھا کے لے کے جائیں کسی ایسے کمرے میں جہاں پہ امی ابو کی آواز نہ جائے, پھر وی سی آر, پھر اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی قریب ایک ہاتھ سے بڑی پلاسٹک کی, آپ میں سے جو بڑی عمر کی وہ جانتے ہوں گے. اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر سی ڈی کا دور آیا, تو فلم دیکھنا ایک پورا ایک مہم ہوتی تھی. اور اب اللہ معاف کرے فون ہے آپ کے ہاتھ میں, اور ٹوٹیاں آپ کان میں لگا لیں ہیڈ فونس, اور جناب وائی فائی پورے گھر میں, جس کونے قدر میں گھس جائیں اپنے بستر کے اندر پیشنٹ لیٹ کے فلم دیکھ لیں, گانے سن لیں. اسی طرح سے پہلے دور میں, یعنی پہلا دور بھی عجیب بات لگتی ہے, یعنی میں 35 سال کا ہوں لیکن یہ باتیں اتنی پرانی لگتی ہیں کہ بالکل معاشرے سے ختم ہو گئی. ہم جب چھوٹے تھے تو گھر میں کوئی فون جب بجتا تھا تو گھر کی خاتون نہیں اٹھاتی تھی, جی پتہ نہیں کس کا فون ہوگا, گھر کا کوئی مرد اٹھاتا تھا فون, اور پھر پتہ لگتا تھا جی اچھا فلاں بندہ ہے, تو پھر ریلیونٹ بندے سے بات کروائی جاتی تھی. اور اب یہ حال ہے کہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے, ہر بچے کے پاس, ہر بچی کے پاس اپنا اپنا فون ہے, اور اس سے چھڑا فون ہی نہیں ہے پھر ویڈیو کال بھی اس پہ ہو سکتی ہے, اور پوری دنیا کے تک جو ہے رسائی آ گئی ہے. اس دور کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے, برائی سے اپنی آنکھوں کو بچانا, کیونکہ یہ بنیاد بنتی ہے. انسان پہلے کچھ دیکھتا ہے, پھر انسان اللہ معاف کرے کچھ یعنی پھر تعلق یعنی بولنے یعنی فون پہ بات یا میسج پہ بات جاتی ہے, پھر کال پہ بات جاتی ہے. اور اگر کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم کرم فضل شامل نہ ہو رہا معاملہ آگے چلتا جائے تو انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, خاص طور پہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے. تو شیطان کا ایک اسپیشل ٹریپ ہے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے اور دنیا میں سارے لوگ متقی ہو جائیں, تو اس کو کبھی بھی ان سارے معاملات کو کسی غیر محرم سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. لڑکیاں اپنی لڑکی سہیلیوں سے اس طرح کی باتیں کریں, اچھی اچھی باتیں, اور لڑکے اپنے مرد دوستوں سے اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دے. اور یہ اچھی باتیں بھی ہمیں کسی غیر محرم سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر بالضرورت کسی غیر محرم سے رابطہ کرنا پڑ جائے میسج کے تھرو, تو یہ ایموجیز نہیں بھیج رہی. اللہ معاف کرے ایک عام رجحان دیکھا ہے کہ کوئی پھول بھیج رہا ہے, کوئی اسمائل بھیج رہا ہے, کوئی دل بھیج رہا ہے, تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یہ شیطان کے دروازے ہیں. تو عفت جو ہے نا, یہ ایک طالب علم کے لیے تو زیادہ ضروری ہے, عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن ایک دین کا طالب علم ہو تو. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میڈیٹیشن, ہاں جی یہ مراقبہ, جزاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی گارنٹی دیتا ہے, یعنی ان کے بارے میں ضمانت دیتا ہے کہ وہ ان اعضاء سے گناہ نہیں کرے گا, تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کا طالب علم جو ہے اس کی زبان بڑی کروشل ہے. یعنی ہم اگر دین کا طالب علم جو ہے اس نے اگر زبان صحیح وقت پہ نہ کھولی, یعنی آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ اس کا حکم بتائیں, اور آپ کو اس وقت ڈر لگ رہا ہوگا کہ میں نے اگر صحیح بات کر دی تو میری تعلق خراب ہوگا, یا اگلا بندہ اوفینڈ ہو جائے گا جسے کہتے ہیں برا من مان جائے گا, اور آپ نے اس کو غلط بتا دیا. اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار, کہ وہ لوگ جو اللہ کی بات کو, قرآن پاک کو یا حدیث کو یا دین کی بات کو چھپا لیتے ہیں, جب بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنے پیٹ کے اندر یہ اپنے دین کو بیچ کے جہنم خرید رہے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون, کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ دین کو چھپا لیتے ہیں اور ان کے اوپر تمام مخلوقات اور اللہ تعالیٰ خود لعنت فرماتا ہے. تو اللہ معاف کرے, اسی طرح سے غیر ضروری طور پہ دین کو کھول دیا, یعنی اپنے طور پہ دین کا ایک ٹیگ ہمارے ساتھ لگا اور ہم نے اپنی مرضی کی بات, اپنے مسلک کی بات, اپنے فرقے کی بات تعصب میں آ کے غلط بیان کر دی. یعنی ہم نے اپنے موقف کی تائید میں حق کو چھپا لیا اور غلط بات کو بیان کر دیا, یا پھر ہم نے دین کے لبادے میں ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی, یا پھر ہم نے کوئی کسی طرح سے بھی زبان کا غلط استعمال ہو گیا, یا پھر اگر خدا نخواستہ انسان ہے, گناہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے,
لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ طالب علم اس کا عادی ہو جائے یا دین کا استاد اللہ نہ کرے کوئی عالم دین ایسے گناہوں کا عادی ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف اپنی آخرت نہیں برباد کر رہا ہے، یہ بلکہ دین کو دبا لگا رہا ہے۔ کتنا برا لگتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات پتہ لگتی ہے کہ مدرسے میں ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آئے تو شرمندہ ہوتا ہے انسان بھی، اور دنیا کے جو اللہ معاف کرے جو دنیا دار لوگ ہیں وہ پھر سارے دین کو اور مدارس کو اور علماء کو برا بلا کہتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں لڑکوں کو بھی اور ہماری بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کی بنیاد اور ابتدا یہ ہے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ہم تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، موبائل ہمارے پاس ہو تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سے ہم جب چل رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات کریں، کسی غیر محرم کے ساتھ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو، کسی بھی غیر محرم، نہ استاد کے ساتھ، نہ شاگرد کے ساتھ، نہ دوست کے ساتھ، نہ کزن کے ساتھ، نہ دیور جیٹ کے ساتھ، نہ اور کسی پرائے اجنبی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے نا وہ دیے سیدھا امہات المومنین کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ عام مومن عورتوں کے کہیں اور امہات المومنین کو نہ کہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان کی فطرت اور انسان کی جو بایولوجیکل نیچر ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان جس طرح گھی آگ کے پاس ہوتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، اسی طرح جس طرح کوئی اللہ کا ولی ہو اور اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیں آج کل تو اسے پسینہ نہیں آئے گا، اسے پسینہ آئے گا۔ اسی طرح کوئی بہت نیک آدمی ہے اور اس کو آپ اے سی والے کمرے میں اے سی کے سامنے کھڑا کر دیں تو اس کو سردی لگے گی۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ماحول کا ہر ایک پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے ماحول کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ بدکاری کے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت ہو، اپنی باتوں کے اندر جھول نہ ہو، ہم نے کسی کے ساتھ فری نہیں ہونا، فرینک نہیں ہونا، فلرٹ نہیں کرنے دینا کسی کو ایک اوقات سے ایک حد سے بڑھ کے فری نہیں ہونے دینا۔ اور یہ حکم اللہ کا سب مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہم نے غیر ضروری بات نہیں کرنی کسی کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے تمام جو مشاعر ہیں، اپنے جو جذبات ہیں ان کو اپنے صرف میاں ہو بندہ ہو تو اپنی بیوی کے لیے اور بیگم ہو تو اپنے خاوند کے لیے ان کو محفوظ رکھنا۔ اور تبھی اگر یہ چیزیں ان کے لیے خاص ہوں گی، انہیں رشتوں کے ساتھ خاص ہوں گی، تبھی اس پہ نظر ڈالیں گے، ورنہ انسان تا جاتا ہے ہر چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم سے دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نظر دو چیزوں سے محفوظ ہو، عفت عما فی اید الناس، وہ جو لوگوں کے پاس ہے، عفت عن النظر المحرم، اور وہ جو بری نگاہ سے ہے۔ کہ طالب علم کو ایک تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو لوگوں کی چیزوں کا لالچی بھی نہیں بننا۔ یعنی لوگوں کے پاس جو مال ہے، دولت ہے، لوگوں کے پاس جو آسائشیں ہیں، ہم نے ان کی طرف دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ بعض لوگ ان سے مشہور ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ علماء ہیں جو مشہور ہیں، اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے بھی اتنا مشہور ہونا ہے، کہ ہم نے بھی ایسی گاڑی لینی ہے، یا ایسے کپڑے پہننے ہیں، یا ایسی گاڑی پہننی ہے، یا ایسا فون لینا ہے، یا ایسے علاقے میں گھر لینا ہے۔ تو اگر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے بھی مطمع نظر دنیاوی مال ہوا تو پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ اخلاص آئے گا ہی نہیں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر دین کے علم سے اور قرآن سے اور حدیث سے اور یہی چیزیں مقصود ہیں تو پھر تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک کو فرمایا تھا کہ وَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف نہ پھیریے جو دنیا والوں کو اللہ نے معلوم بتا دیا ہے۔ یہ تو چند روزہ دنیا کی زندگی کے زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اور یہ یہاں ہی رہ جائیں گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اصل میں تو انسان کے ساتھ اس کا ایمان جائے گا، اس کے اعمال جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قارون کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بڑا مال دولت اس کے پاس تھا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔
اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ باغی ہو گیا تھا اور اس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑا وہ تاجر تھا اور اتنا مال تھا اس کے پاس کہ ایک بڑا مضبوط لشکر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا. تو لیکن اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا، متکبر ہو گیا تھا. اور جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں میں نکلتا تھا کیا ہوتا تھا، فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کہ جب اپنی قوم میں نکلتا تھا تو وہ لوگ جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یعنی جن کے مطمع نظر ہوتا ہے گاڑی، گھر، ملک، کھانے، شاپنگ، کپڑے، موبائل، فلاں چیزیں، بس وہ انہی چکروں میں رہتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. اور یہ نہیں پرواہ کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے، درود شریف پڑھا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، تلاوت کی ہے یا نہیں کی، دین کا کوئی کام کیا کہ نہیں کیا. یعنی ان کی سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں کھانا کھاؤں، فلاں چیزیں خریدوں، فلاں اپنی خواہشات پوری کروں. تو یہ دنیا کے چاہنے والے ہیں. تو ایسے لوگوں نے جب دیکھا اس کو قارون کو تو کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ویسے ہی ملے مال و اسباب جیسا قارون کو ملے. اس کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے، فضل نبی ہے. اہل علم نے کیا کہا آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الذین اوتوا العلم، تو ان لوگوں کو جو قارون کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے ان کو اہل علم نے کیا کہا، نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ اللہ تمہارا بھلا کرے، جو اللہ نے اجر دینا ہے وہ اس مال کی بنیاد پہ نہیں دینا. وہ کس کے لیے ہے، خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا سارا اجر تو، ثواب تو، آخرت تو، جنت تو، سکون تو، آسانی تو، برکت تو ایمان اور اچھے اعمال کے اوپر ہے. ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن یہ چیز کس کو نصیب ہوگی، یہ آخرت، سامان، اللہ کا سے اجر، اللہ کی خوشبختی، اللہ کی رضامندی، یہ کس کو ملے گی، صبر کرنے والوں کو ملے گی. یہ بے صبروں کو نہیں ملے گی. ہم نے دین کا جب علم حاصل کرنا ہے تو نہ ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، دوسرا ہم نے لوگوں کی طرف یا مال اسباب کی طرف یا لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو نہیں مطمئن نظر رکھنا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا علم دیا ہے، اب ہم نے اس علم پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. یہ زندگی گزارنے کا سب سے افضل طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق دے گا تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ کامیاب کرے گا. تو اس کے بارے میں اس کے بعد آگے جو ہے علم اور صبر کی بات ہو رہی ہے کہ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزاج میں نرمی کا ہونا. ٹھیک ہے، آپ لوگ انشاءاللہ علماء بن رہے ہیں. ایک میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، وہی ہر استاد کے لیے، ہر والد کے لیے، ہر بڑے بھائی کے لیے، ہر کاروبار چلانے والے بندے کے لیے جس نے اپنے لیے واجب رکھے ہوئے ہیں، یا ہر ایسے بندے کے لیے جس کے نیچے سبارڈینیٹس کام کرتے ہیں، ہر لیڈر کے لیے یہ آیت ہے. کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میٹر آف فیکٹ ہے. کیا بتایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ سخت بات کرنے والے ہوتے اور اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اس میں نرمی نہ ہوتی، رحم نہ ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، لنفضوا من حولک، یہ آپ کے پاس سے ریپیل ہو جاتے، چھٹ جاتے، بھاگ جاتے. یہ سارے صحابہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہی نہ اگر آپ زبان کے سخت ہوتے یا دل کے سخت ہوتے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، فاعفو عنہم، ان کو معاف کرتے رہیے، ان کی کمیوں کو تائیاں، شارٹ کمنگس کو معاف کرتے رہیے. واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہیے. وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے مشورے میں شریک کیجیے، یعنی ان سے مشورہ لیجیے. یعنی اللہ کے رسول کو بھی ضرورت تھی کسی سے مشورہ لینے کی. جبریل امین وہی لے کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علم عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دی ہوئی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنے امتیوں سے مشورہ لیں. تو اسی طرح سے ایک عالم کو، ایک استاد کو، ایک والد کو، ایک مربی کو، ہم سب کو انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے مزاج میں یہ نرمی آئے، ہمارے مزاج میں یہ رحم آئے، یہ معاف کرنے والی صفت آئے، یہ نرم گوئی والی صفت آئے، یہ خوش خلقی آئے. اسی سے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، ورنہ ہم سے کوئی دین کا علم بھی حاصل نہیں کرے گا. اگر ہم سخت زبان ہوئے، چھوٹی چھوٹی بات میں بےزتی کرنے والے ہوئے، اور جو ہے بچے اور گھر والے اور ہمارے دوست احباب ہم سے ڈرتے ہوئے، اگر ہمارا مزاج ایسا ہوا تو ہم کیسے دین سکھائیں گے لوگوں. تو آپ تصور کریں نا، اللہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس بھی جاؤ تو نرمی سے بات کر لو.
ہمارے آس پاس تو فرعون جیسا ایک بھی نہیں ہے. ہم کیسے لوگوں کو گالیاں دے سکتے ہیں, لوگوں کو برا بلا کہہ سکتے ہیں, تانے دے سکتے ہیں, بےعزتیاں کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو صبر سے کام لینا ہے, علم سے کام لینا ہے. اسی طرح صبر کے حوالے سے, غصہ پینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ کے پیارے بندے کون ہیں؟ جو تنگی میں اور فراخی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو چھپا لیتے ہیں, غصے کو پی لیتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے. اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے صبر کے حوالے سے. دیکھیے صبر اتنی بڑی چیز ہے, اور صبر کے حوالے سے اس کی تفصیل بھی دیکھ لیں. صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بات کر کے, بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام پیدا کیے جو ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. کیوں؟ لما صبروا, ان کے صبر کی وجہ سے. آپ تصور کریں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں, یعنی قرآن کی پچھلی آیت جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحِكْمَةَ وَالْقِسْطَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, کہ ہم نے بھیجے, رسول بھیجے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, اور اس کے بعد پھر اس امت میں سے, ان لوگوں میں سے ہم نے بعض لوگوں کو امام بنا دیا. کیسے بنا دیا امام؟ کہ جب وہ صبر کرتے تھے. تو ہمارے حکم, اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دینے لگ گئے پھر. تو یہ کیوں کیا اللہ نے, ان کو کیوں امام بنایا؟ کیونکہ وہ صبر کرتے تھے. اور دوسری بات, وہ اور دوسری صفت ان میں کیا تھی کہ وہ اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے تھے. تو یقین اور صبر اتنی بڑی صفات ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو امام بنا دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں نوازے گا؟ اگر پچھلی امتوں کے لوگوں کو صبر اور یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام بنایا, تو کیا اس امت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امام نہیں بنائے گا اگر ہم صبر کریں گے؟ اور تو اللہ تعالیٰ, اچھا صبر کے اندر تین چیزیں ہیں, یاد رکھیں صبر کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے نیکی پہ صبر کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھیں, روز فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, روز صبح شام کے اذکار, روز استغفار, روز درود شریف, روز قرآن پاک کی تلاوت, روز دین کا علم حاصل کرنا. تو اس نیکیوں پہ صبر کرنا. ایک ہوتا ہے گناہ سے صبر کرنا, یعنی گناہ نہیں کرنا, گناہ سے بچتے ہوئے اپنے اوپر جبر کرنا ہے کہ میں نے گالی نہیں دینی, میں نے بد نظری نہیں کرنی, میں نے حرام چیز نہیں دیکھنی, میں نے حرام چیز نہیں سننی, ہر گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا. اور تیسرا ہوتا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے, کوئی سانحہ ہو گیا ہے, کوئی حادثہ ہو گیا ہے, کوئی بیماری آ گئی ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, تو اس کے اوپر شکوہ نہیں کرنا, اس کے اوپر صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, دعا مانگیں, روئیں, لیکن شکوہ نہیں کرنا اللہ سے, اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے فوت ہوئے تھے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں روتی ہیں اور دل مغموم ہے, دل غمزدہ ہے, لیکن ہم زبان سے وہی بات کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر ہر طرح سے عطا فرمائے. تو یہ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ عاجزی ہے. عاجزی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ لکھی بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, یا یہاں پہ جو روایت ہے اس میں مثقال ذرة من كبر, کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوا. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, کہ کیا کوئی بندہ اگر یہ چاہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں, تو یہ بھی تکبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کپڑے اچھے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, جوتے اچھے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے, یعنی اس کے سامنے ایک حق بات آ گئی ہے, ہیٹ ہو کے آگے سے کہہ دے یہ صحیح نہیں ہے, یعنی دلیل کو نہ مانے, سچائی کو نہ مانے اور جھوٹ کے ساتھ دے, یا ڈھیٹ ہو کے جھوٹ بولے, ضد پہ اڑ جائے. دوسرا غمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھے. اب دیکھیں ناس کی بات ہوئی ہے,
غمت المسلمین کی بات نہیں ہوئی، غمت الکفار کی بات نہیں ہوئی، غمت الناس کی بات، سب کو حقیر جانے. یعنی اللہ معاف کرے اگر ہمارے دل میں اس بات کا تکبر ہو کہ جی ہم تو مسلمان ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یہ تکبر کی بات ہے. ہم اس بارے میں کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں کلمہ دیا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اس پہ شکر تو ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے مسلمان ہے، لیکن اس پہ تکبر نہیں کرنا کہ میں نے بڑی مارکا مارا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. وہ ایک آزمائش میں ہے، وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو جا کے دعوت دیں، دین سکھائیں، ان کی دل میں ہمدردی ہو، ایسی ہمدردی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ آپ ساری رات اٹھ کے رو کے دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ یہ لوگ مسلمانوں کی جنت میں آ جائیں. آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا غم کرتے تھے کہ اللہ قرآن پاک میں بار بار تسلیاں دے رہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ اپنی جان سے جائیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اور تو یہ جو ہے نا، یہ غم اور یہ فکر پیدا کرنی ہے سب کے لیے جو گناہگار ہیں، جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے پریشانی ہو. یا اللہ ان کا کیا بنے گا، یا اللہ اگر یہ اسی طرح فوت ہو گئے، بدعقیدگی میں فوت ہو گئے، بدعملیوں میں فوت ہو گئے تو جہنم میں ہمیشہ چلتے رہیں گے. تو یہ فکر ہو. تو تکبر والی کون سی بات ہے؟ کوئی انسان اگر خوبصورت ہے تو اس نے خود اپنا حسن بنایا یا اللہ نے بنایا؟ جب بنایا اللہ نے ہے تو پھر تکبر کیسے کر سکتا ہے انسان؟ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس نے کہاں سے لایا ہے مال؟ اللہ نے نہ دیتا تو کہاں سے لاتا ہے؟ مال بھی اللہ دیتا ہے، طاقت بھی اللہ دیتا ہے، جوانی بھی اللہ دیتا ہے، حسن بھی اللہ دیتا ہے، اور ایمان بھی اگر کسی کو اللہ نے دیا تو اللہ دیتا ہے، عبادت کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے. انسان کے بلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس بھی چیز پہ تکبر کرے گا؟ تو تکبر نہیں کرنا، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا. بلکہ یہ یاد رکھیے ایک بات ہے، ایک نا عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ علم جو ہے وہ 3 بالشت ہے. علم کتنے بالشت ہے؟ بالشت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بالشت سمجھ لیں کہ 3 تین. ہاتھ کی جو مسافت ہے نا، آپ لوگ ماشاء اللہ دین کا علم حاصل کریں تو اس کی مسافت سمجھیے، یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیجیے کہ علم کی مسافت 3 ہاتھ ہے. پہلا ہاتھ جس کو نصیب ہوتا ہے وہ متکبر بن جاتا ہے. یعنی جو مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ علم کا راستہ 3 کلومیٹر ہے، جو 1 کلومیٹر چلتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، یعنی 1 کلومیٹر کے بعد تکبر آتا ہے، اور 2 کلومیٹر کے بعد انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، یہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں. اور 3 کلومیٹر کے بعد وہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے جب وہ علم کے سمندر میں اترتا ہے نا تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. کیا اندازہ ہوتا ہے اس کو؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو علم کے سمندر میں آیا ہوں اور یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے، میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں، میرے پلے کیا ہے. تو اللہ معاف کرے، یہ جو ہم جب تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی مجھے عربی بھی آ گئی ہے، میں نے تفسیر بھی پڑھ لی ہے، میں نے سیرت بھی پڑھ لی ہے، میں نے فقہ بھی پڑھ لی ہے، میں نے حدیث بھی پڑھ لی ہے. یہ سارے دنیا میں اللہ معاف کرے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جو ہے بے نمازی بیٹھے ہوئے اور بے دین اور جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ابو جاہل ہیں اور میں ابو عالم ہوں. اللہ معاف کرے، یہ پہلا سفر ہے، یہ پہلا سٹیپ ابھی کی ہے. اور بعض لوگ بھی پہلے کے بھی آدھے میں ہوتے ہیں اور یہ سب شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 1 کلومیٹر بھی نہیں گئے ہوتے اور تکبر آ جاتے ہیں. یہ اگلا کلومیٹر پورا ہوگا تو عاجزی آئے گی، اور جب حقیقت میں علم کا ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسافت طے کرے گا، علم کی حقیقت کو پہنچے گا، اور جب علم کے دریاؤں کو، علم کے ہرائزنس کو دیکھے گا اپنے سامنے، اور علم کی گہرائیوں کو دیکھے گا، اور جب علم کی حقیقت کھلے گی، جب وہ دیکھے گا کہ ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور ابھی بھی قرآن پاک کے ایسے رموز ہیں، ایسے موتی ہیں جو ہے انفولڈ ہیں، ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. اسی طرح حدیث شریف کا علم ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علوم ہیں، اسی طرح سے عربی زبان کے علوم ہیں، اسی طرح آیات احکام کے علوم ہیں، فقہ اور اصول فقہ کے علوم ہیں، اور مباحث ہیں، عقیدے کی مباحث ہیں. تو انسان جب جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے نہیں پتا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. اس کو علم کی حقیقت کا ادراک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نا اس کی ایک مثال دی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کتنا علم حاصل کر لو گے، ذرا کمپیئر تو کرو اس کو اللہ کے علم سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. حضور کو کہا اللہ تعالیٰ نے، یا فرما دیجیے کہ اگر یہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں،
اور تم اللہ کے علم کو، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرو تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اتنے ہی سمندروں جتنی سیاہی اللہ اور دے دے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلُوْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بن جائیں، اور جتنا پانی ہے، جتنے سمندر ہیں، جتنے اوشنز ہیں، ان سب کی سیاہی بن جائے، اور اس سب سے، ان ساری قلموں سے اور ان ساری سیاہیوں سے لکھنا شروع کر دو، پھر اتنے ہی سمندر اور اتنے ہی قلم تمہیں اور مل جائیں، قلم بھی گھس جائیں، ختم ہو جائیں، سیاہی بھی سوکھ جائے، اور تم لکھتے چلے جاؤ، سب لکھ کے بھی تم اللہ کی کلمات کو مکمل نہیں لکھ سکتے۔ تو ہم کیا جانے علم کی کیا وسعتیں ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ علم کی وجہ سے میں باقیوں سے افضل ہوں، بھائی اس علم کا تو ہم نے حساب دینا ہے، کیا متعلق دن پوچھا جائے گا، ہاں جی جو علم تھا اس پہ کیا عمل کیا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا، کیا بچے گا، حساب مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس یہ علم بڑی فضیلت والی چیز ہے، اگر ہم نے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ گیا اور ہم نے اس پہ عمل کرنے کی نیت کر لی اور تو کوشش کرتے رہے تو بڑی فضیلت والی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر تکبر آ گیا تو سب برباد ہو گئے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اسی طرح سے اب کچھ چیزیں جو ذہن نشین کرنے کی ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم بول لوں گا۔ طریقہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا، اور اس سے اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ نے پہلے اصول کے اوپر فوکس کرنا ہے، یعنی اصول اور قواعد و ضوابط، یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر علم حاصل کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کی ابتدا کریں، سب سے پہلے اس کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ اسی طرح احادیث ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے علوم القرآن میں یا تجوید میں کوئی چھوٹا سا متن جس میں آپ کو مختصراً آپ کو پتہ لگ جائے کہ تجوید کے اصول و قواعد کیا ہیں، چھوٹا سا متن یاد کرنا ہے، لمبی چوڑی تفصیلیں اور تشریحیں یہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح آپ نے علوم تفسیر میں ایک چھوٹا سا متن یاد کرنا ہے، اسی طرح آپ نے علوم القرآن میں ایک چھوٹا سا متن یاد کرنا ہے، اسی طرح آپ نے غرائب القرآن کو یاد کرنا ہے، اسی طرح علوم حدیث کے اندر چھوٹا سا متن یاد کرنا ہے۔ متن ہوتا ہے ٹیکسٹ، کوئی چھوٹی سی کتاب جس کے اندر خلاصتاً بیان کیا ہو سارا علم، اسی طرح اصول فقہ میں، اسی طرح فقہ کے اندر، اور اسی طرح ساری۔ تو اصول جو ہے یعنی بنیاد آپ نے پکی بنانی ہے، یہ نہیں کہ ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے 400 صفحے کی کتاب پڑھ لی اور دوسرے ٹاپک کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ہر علم کے مبادیات کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ ایک متقن عالم، اللہ سے ڈرنے والے متقن عالم کے ساتھ چلنا ہے آپ نے۔ وہ لوگ جو اپنے طور پہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں حاصل کر پاتے، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح سمجھ نہیں آ پاتی چیزوں کی۔ کئی دفعہ میں نے جو عرض کیا نا کہ پہلی بارش میں تکبر اتنا آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امام کعبہ کو بتائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور ہم اب صحابہ کو بتائیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ہم اولیاء کو اور تابعین کو اور تبع تابعین کو اور محدثین کو اور فقہاء کو سمجھائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے علماء سے دین سیکھنا ہے، اور اصولوں کے اوپر اور قواعد و ضوابط کے اوپر جو ہے فوکس کر کے سب سے پہلے اپنی بنیادیں درست کرنی ہے، صرف میں، نحو میں، بلاغہ میں، اور تمام علوم کی مبادیات کو پہلے سیکھنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے تفصیل کی طرف جانا ہے، تدرج کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو علم کا پابند کرنا ہے، علم کا یعنی خود علم کے تابع ہونا ہے، علم کو اپنے تابع نہیں کرنا۔ اسی طرح سے ہم نے کتابوں سے حق ڈھونڈنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نے اپنے موقف کو اس کی دلیلیں ڈھونڈتے رہے ہم کتاب و سنت سے۔ تو اس کے بعد اصول جو ہیں ان کو منضبط کر کے، قواعد و ضوابط کو علم کو حاصل کر کے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم نے وسعت اختیار کرنی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اگر تو وہ دین کو اور دین کے علم کو اور اتباع سنت کو اور صحیح عقائد کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں تو پھر ان سے علم حاصل کریں۔ اگر کوئی دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یا پڑھاتے اچھا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، یا اللہ معاف کرے کوئی بدعات پائی جاتی ہیں، یا دین کی غلط فہمی ہے، یا تکبر ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو ظاہراً آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ایک استاد میں، ایک عالم میں نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ایسے استادوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں بے احتیاطی کرتا ہے، یا کوئی بندہ گالیاں دیتا ہے، یا کوئی بندہ کردار کا صحیح نہیں ہے، تو ایسے بندوں سے، یا کوئی بندہ بدعات میں شامل ہوتا ہے،
تو ایسے بندوں سے دین کا علم حاصل نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں اور اپنے آپ کو فتنے کے، کیونکہ جس بندے کے ساتھ آپ رہیں گے اس کے کردار کا، اس کے طرز زندگی کا آپ کے اوپر ایک اثر ہوگا، اور اگر یہ برا اثر آپ نے لے لیا تو پھر ایسا دین کا علم آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔